السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید، پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ 4 کا سبق نمبر 20 یعنی رات۔ ایک نظم ہے جس میں شاعر نے رات کے بارے میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ رات جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج گرد جو ہے وہ چکر لگاتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی چکر لگاتی ہے، ایسے ہی جب زمین محور کے گرد چکر لگاتی ہے جو دور تک چلی جاتی ہے تو اندھیرا چھاتا چل جاتا ہے، ہم اسے رات کہہ دیتے ہیں۔ جب حصہ زمین کا جو سامنے آ جاتا ہے سورج کے، وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن چڑھایا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق نظم یعنی رات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کیا ہے۔ رات گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات، نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزے دن کے انسان کیا۔ ان مصروں میں، ان اشعار میں شاعر نے رات کی افادیت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے کہ دن پر جو ہے انسان محنت اور مشقت کرتا ہے اور رات کو سکون کرتا ہے یعنی آرام کرتا ہے۔ ہر چیز کی اہمیت اس کی ضد سے ہے، جیسے شاعر یہاں فرما رہا ہے کہ رات ایک عجیب چیز ہے جسے خالق کائنات نے جو ہے وہ بنایا ہے، اس میں انسان آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، دن پر کی تھکن اس کی دور جاتی ہے اور پھر سے محنت و مشقت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت نہ ہو، دن کی اہمیت رات کی بدولت ہے اور دن کو انسان جو ہے جو بھی لطف اور جو بھی مزے اٹھاتا ہے وہ اسی بدولت اٹھاتا ہے۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سے چھائی سرے شام سے، درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے ویسے ویسے انسان جو ہے وہ اپنے محنت جو مزدوری میں جو مصروف ہوتے ہیں کام ختم کر کے گھروں کی طرف سدھارتے ہیں تاکہ وہ گھروں میں جا کے سکون کر سکیں، آرام کر سکیں، اپنی تھکن دور کر سکیں۔ ہر چیز پر خاموشی چھا جاتی ہے، جو پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جو درختوں پہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، جو ہوا کی سرسراہٹ سے پتوں کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری رات کے آنے سے ٹھہر جاتی ہے، تھم جاتی ہے۔ اسی طرف شاعر جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سکون کی آغوش میں آرام کرنے لگ جاتی ہے، سکون کے متلاشی ہوتی ہے، دن بھر رزق کی متلاشی ہوتی ہے، رات کو سکون کرتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، فطرت پوری پر جو ہے وہ رات کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے چکر جو کاٹ رہی ہے اس کی گردش میں جو ہے وہ ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے سکون پہ آ جاتی ہے۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا، ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ، ہوا سب کو محنت سے حاصل فراغ۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہو گیا، یعنی جیسے ہی رات آتی ہے زمین گردش کرتی کرتی جو ہے سورج سے دور ہٹتی ہے تو رات چھا جاتی ہے، اور جب جیسے رات آتی ہے تو محنت مشقت میں مصروف انسان جو ہے وہ اب سکون کے متلاشی ہوتے ہیں، آرام کے متلاشی ہوتے ہیں، یعنی دن کو محنت کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئی آبادیاں، رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو ہر گھر میں چراغ روشن ہو جاتے ہیں اور ہر ہوا سے بھی فرصت سی ہو جاتی ہے، سب محنت سے جو ہے وہ فرصت حاصل کر لیتے ہیں، راحت اور سکون انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر، تھپک کر سلایا اسے نیند نے، تردد بھلایا اسے نیند نے۔ سارا دن جو ہے وہ ہل چلاتے ہوئے زمین کو کاشت کے قابل بنانے والا محنت کش کسان جو ہے اب بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے واپس جو ہے وہ خرامہ خرامہ اپنے گھر کو جا رہا ہے تاکہ وہ سکون کر سکے، آرام کر سکے اور سکون سے رات گھر پہ بسر کرے۔ تھکن نے اسے جو ہے تھپکی دی، جیسے ماں بچے کو لوری دیتی ہے، ساتھ میں تھپ تھپاتی ہے اور بچہ راحت اور سکون محسوس کرتا ہوا سو جاتا ہے، ایسے ہی تھکن نے کسان کو بھی سلا دیا ہے اور وہ تمام دن بھر کے تفکرات جو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جو فکرات چل رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری نیند جو ہے بھلا دیتی ہے اور انسان جو ہے وہ راحت اور آرام محسوس کرتا ہے۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے۔ سارا دن ایک غریب انسان جو ہے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے،
सारा दिन उसका इसी तगो-दो में गुजर जाता है कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। यानी दिन भर वो अपने बच्चों और अपने अहले खाना के लिए जो है वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ रहता है। थकन से उनके बदन जो है वो चूर जाते हैं, यानी टूट रहे होते हैं। थकन के आसार उनके चेहरों से छलक रहे होते हैं। उनके जो है वो लड़खड़ाते हुए कदम ये बता रहे होते हैं कि वो मेहनत करते हुए बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वो दिन भर की मेहनत से मारे हुए अब राहत और आराम करने घरों को लौट रहे हैं। निहायत खुशी से गए अपने घर, हुए बाल बच्चे भी खुश देखकर, कहाँ चैन ये बादशाह को नसीब कि जिस बेगमी से है सोते गरीब। कहता है इतनी खुशी के साथ अपनी मजदूरी हाथ में लिए हुए और ज़रूरत की चीज़ों को साथ में लिए हुए अपने घरों को जब लौटते हैं तो बच्चे अपने बाप को देखकर जो मुस्कुराने लग जाते हैं। बाप बच्चों को जब देखता है, गले लगाता है तो तमाम थकन उसकी दूर जाती है। एक खुशी के आसार जो है उसके चेहरे से नमूदार होते हैं, आँखों में जो है खुशी की सितारे जगमगाने लग जाते हैं। कहते हैं ये चैन, ये सुकून, ये आराम बादशाह को भी नसीब नहीं। तख्ते शाही पर बैठा हुआ बादशाह भी जो तफक्कुरात में दिन रात उसका गुजर जाता है। मुल्क की मामलात के जो है वो तफक्कुरात, परेशानियाँ और बैरूनी हमला आवरों की परेशानियों से जो है वो परेशान के रखती हैं कि कहीं ऐसा न जाए, कहीं वैसा न जाए। एक गरीब इंसान इन तमाम तफक्कुरात से, इन तमाम परेशानियों से आज़ाद शब को सुकून की नींद सो जाता है। ये वो आराम है, ये वो सुकून है जो बादशाह को भी नसीब नहीं है। कोई भी नज़म या कोई सबक नसर पढ़े, उसमें बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मानी हमारे जो है वो ज़हनों को परेशान कर देते हैं और हम उनके मानी से वाकिफ़ नहीं होते। तो चलते हैं इस नज़म में दिए गए मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ और जानते हैं उनके क्या मानी। खलकत, मखलूक, लोग, फ़राग, छुट्टी, आराम, तालिब, मांगने वाला, तरद्दुद, हिचकिचाहट, चूर होना, बहुत थक जाना, थके मांदे, थके हुए, बेगमी, गम से निजात का आलम, थम जाना, रुक जाना। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।